بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میری عمر 18 سال تھی جب میری شادی ہوئی۔ شادی کے وقت ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ شادی کے بعد ہی میرا شوہر باہر کے ملک جانے کے لیے تیاری شروع کر دے گا۔ ہمیں یہ پتہ تھا کہ وہ باہر کے ملک میں کام کرتا ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں شادی کے 1 سال بعد جاؤں گا۔ مجھے اس بات سے بہت زیادہ الجھن ہوتی تھی کہ لوگ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن پھر اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بے شک ہماری پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے تھا، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو ویسے ہی دل میں محبت آ جاتی ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا، اسے دیکھ کر تو کسی کو بھی محبت ہو سکتی تھی۔ میں نے بھی اس کی تصویر دیکھ کر یہی سوچا تھا کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اسی لیے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، ورنہ میرے لیے بہت سے رشتے آ رہے تھے، بہت زیادہ امیر لوگوں کے۔ لیکن میرے بابا کہتے تھے کہ لڑکا امیر ہو نہ ہو لیکن میری بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوا اچھا لگنا چاہیے۔ ان کا ایک چھوٹا سا یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ اچھی شکل والے لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو دل کے صاف ہوتے ہیں ان کی صورت بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو شکل کے کالے ہوتے ہیں ان کے دل بھی کالے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے شوہر نے اس محبت کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اور شادی کے 1 ہفتے بعد یہ کہا کہ مجھے باہر کے ملک جانا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی امی ابو کو بتا دی، اور گھر میں عدالت کا سا ماحول بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی، تو شوہر نے کہا کہ میں کون سا اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، گھر میں میرا بھائی ہے، میری امی ہے، ان کے ساتھ رہے گی۔ میں 1 سال کے بعد واپس آ جاؤں گا، پھر اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ گھر میں تماشا بن گیا تھا۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا تو میرے امی ابو نے مجھے سمجھایا کہ 1 سال ہے، مشکل سے کاٹ لو، پھر تم اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک چلی جانا۔ ہمیں تو اس سے زیادہ اور کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ میرے امی ابو مجھے سمجھا بجھا کر اور معاملہ سلجھا کر چلے گئے، لیکن رات ہوئی تو مجھے میری ساس اور شوہر کی باتیں سنائی دی۔ جو میری ساس کہہ رہی تھی کہ اچھا تو اس کو لے کر جائے گا مجھ سے پوچھے بغیر، تو اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ امی وہ تو میں نے معاملہ حل کرنے کے لیے کہا تھا، میں اس کو کبھی بھی ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، اس کو میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ وہ اس گھر کے کام کرے۔ میری ساس نے کہا کہ وہی تو میں کہوں کہ اتنی مشکل سے تو آرام کرنے کے دن آئے اور تو محترمہ کو ساتھ لے جائے گا، تو میں تو ساری زندگی اس گھر کے برتن ہی دھوتی رہوں گی۔ تو میرے شوہر نے میری ساس سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اسے نہیں لے کر جاؤں گا، یہ تو میں نے ٹائم گزارنے کے لیے بات کر دی، وقت گزر جائے گا، بچے وغیرہ ہو جائیں گے اور اس کے ماں باپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتے ٹھیک تو کیا بچوں کے ساتھ بیٹی کو واپس لیں گے۔ میری ساس نے میرے بیٹے کی بلائیں لیں اور کہا کہ تم تو بڑے سمجھدار ہو، جانے کی تیاری کرو۔ مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ میرے ساتھ یہ بہت غلط ہو رہا تھا، میرے شوہر نے دھوکہ دیا تھا۔ پہلے ہی میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا کر غلطی کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ 1 ہفتے کی دلہن ہو، اس طرح سب کے سامنے عدالت نہیں لگانی چاہیے تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگوں کو بتا کر اپنا گھر خراب نہیں کرنا ہے، گھر بنانے کے لیے عورت کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے، مرد قربانی نہیں دیتا۔ اگر میں یہ بات بتا دیتی کہ یہ تو جھوٹ بول رہے تھے تو وہ کہتے کہ ہم تو نہیں بول رہے تھے، اس کو کیسے پتا ثبوت دکھائے، پھر تو بہت بڑا تماشا بن جاتا، اور میں ایسا کوئی تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ کر گئی۔ میرا شوہر باہر کے ملک چلا گیا۔ یہاں گھر میں صرف میری ساس اور میرا ایک دیور تھا جو میرے شوہر سے چھوٹا تھا۔ ویسے تو میرے دیور کے پڑھنے کی عمر تھی، لیکن وہ کوئی پڑھائی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی نوکری کرتا تھا، دن بھر گھر سے باہر رہتا تھا، اگر کبھی آتا تو فون پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا۔ میری ساس اس کے ناز نخرے برداشت کرتی رہتی تھی کہ وہ سبزی نہیں کھاتا، کبھی کہتی کہ اس کے لیے گوشت بنا لو۔ اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ مناسب تھا، اگر اچھی رہوں تو وہ بھی اچھی رہتی تھی، کوئی بات غلطی سے منہ سے نکل جاتی تو 2-4 باتیں وہ بھی سنا دیتی تھی، لحاظ بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ شوہر ہفتے میں 1 دفعہ کال کرتا تھا اور بس یہی پوچھتا تھا کہ گھر میں سب کیسے ہیں، امی اور بھائی کیسے ہیں، سب کا خیال تو کرتی ہو نا، اور غلطی سے یہ بھی پوچھ لیتا تھا کہ تم ٹھیک ہو، اور میں کہہ دیتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہوں۔ لیکن ابھی شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ رات ہوتے ہی مجھے اچانک سے ایسی نیند آتی کہ صبح میری آنکھ کھلتی ہی نہیں تھی، اور میری ساس مجھے باتیں سناتی کہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، مہارانی محل سے آئی ہے جو صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ ایک دن میں نے بھی تمیز سے اپنی ساس کو یہ بات کہہ دی کہ میں خود حیران ہوں،
آج تو کہ میں اتنی دیر تک نہیں سوئی ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کہا کیوں تو کوئی نشہ کرتی ہے کیا؟ میری ساس کی زبان گندی ہی ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں کیا بول سکتی تھی؟ پر دن اسی طرح گزرنے لگے اور مہینے کے اینڈ پر مجھے یہ پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، لیکن میں حیران رہ گئی کیونکہ میرے شوہر سے اس معاملے میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، ہمارا کوئی ایسا پلان بھی نہیں تھا، ہم لوگوں نے 7 دن ہی گزارے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اتنی جلدی میں امید سے کیسے ہو گئی؟ میں تو حیران تھی، لیکن میری ساس خوش تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ 7 دن تو رہی ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ، تو بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پر میں نے کہا کہ اتنی جلدی تو، ڈاکٹر نے کہا کہ اتنی جلدی بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ میری ساس لوگوں کو کہتی تھی کہ میرا بیٹا کالج میں پڑھتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ کالج میں پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس میں نے نہ کبھی کوئی کتاب دیکھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی کالج بیگ تھا۔ پر میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ ساس کو جب سے پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت تو کہتی تھی کہ میرے لیے بہو آئے تو بس میرے گھر کے کام کرے، اور اب کیسے یہ میرا خیال کر رہی تھی۔ ویسے گھر کا ماحول تھا بہت عجیب، نہ تو یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، نہ ہی کوئی قرآن کو ہاتھ لگاتا تھا۔ ہر ہفتے یہاں پر فلم ضرور دیکھی جاتی تھی اور گانے تو دن بھر چلتے رہتے تھے۔ میری ساس کے کمروں سے گانے کی آواز آتی رہتی تھی، میرا دیور گانے اونچی آواز میں چلاتا تھا اور میری ساس شام سے بیٹھ جاتی، رات تک ڈرامے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کی کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ جب شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ بھی خوش تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ، اس نے کہا کہ کیا لگتا ہے؟ مجھے جو لگتا تھا وہ میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوا بھی تھا تو وہ اس کام کے لیے نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ خود بہت الجھی ہوئی تھی، اس لیے اپنے شوہر کو بھی کوئی بات سمجھا نہیں پائی۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح کی باتیں نہ کروں، جب میں واپس آؤں گا تو تمہاری گود میں بچہ ہوگا، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانے والا تھا، لیکن صرف مجھے لارے دے رہا تھا۔ وہ کیا سمجھتا تھا میں کوئی بیوقوف ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا؟ میں نے سوچ لیا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میں بھی اسے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر میں پاسپورٹ بنوا لیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ جا کے پاسپورٹ وغیرہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو میرے شوہر نے بات گھما دی اور کہنے لگا کہ یہاں سے اتنے اچھے کپڑے ملتے ہیں، تم بتاؤ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ مجھے پہلے سے ہی غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو لمبی لسٹ بتا دی، میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں لے کر آنا۔ وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، تو کہنے لگی کہ جب اس طرح سے انسان حمل میں ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن نیند اور بے ہوشی میں فرق ہوتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ ایسی ہی نیند آتی ہے، تمہارا پہلا بچہ ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، بعد میں تمہیں بھی تجربہ ہو جائے گا۔ میرا دیور مجھ سے بہت دور رہتا تھا، مطلب دیور بابی والا بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ تو مجھے دور سے دیکھتا تو سلام بھی نہیں کرتا تھا اور میری بنائی کسی چیز کی تعریف بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا، اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی کیونکہ میرا 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو کہنے لگا کہ میں کیسے آپ کو لے جاؤں، یہاں سے تو رکشہ بھی بہت دور سے ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ رکشے کی کیا ضرورت ہے، موٹر سائیکل پر لے جاؤ، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو کہنے لگا کہ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا تمہیں اچھا لگنے یا نہ لگنے کی پڑی ہے، اور ادھر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا میرا؟ درد بڑھنے لگا اور میں نے غصہ کیا کہ کس قسم کے انسان ہو تم، اتنا تو نہ اس گھر میں کوئی غیرت مند ہے، نہ میں نے تم لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، تم لوگوں نے کبھی قرآن کو ہاتھ بھی لگایا ہے، اور یہاں پر تمہیں پردے کی پڑی ہے۔ بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اتنے میں میری ساس آ گئی جو کہیں گئی ہوئی تھی، وہ رکشے میں واپس آئی تھی تو اس نے فوراً جا کے رکشے والے کو روک لیا، پھر اسی رکشے میں میری ساس مجھے ہسپتال لے کر گئی۔ بعد میں میری ساس نے ہی میرے دیور کو باتیں سنائی کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، اتنی بھی کیا تمہارے اندر غیرت آئی ہوئی تھی؟ تو کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے۔ بعد میں مجھے میری ساس نے کہا کہ میرا یہ بیٹا بہت زیادہ شرمیلا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے شرمیلے پن کی وجہ سے میں آج مر جانا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری ساس اور دیور آپس میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں بہت عجیب تھیں۔
جو کچھ مجھے سمجھ آئیں اور کچھ نہیں آئیں۔ میری ساس نے کہا کہ میرے بیٹے سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے، یعنی وہ میرے شوہر کی بات کر رہی تھی کہ کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج فون کر کے کہہ رہا تھا کہ میرے آنے تک تو میرا بیٹا یا بیٹی اس دنیا میں آ چکا ہوگا، تو میں کچھ پیسے بھیج دیتا ہوں، شاپنگ کر لیں بچے کے لیے، ہر چیز لینی ہے۔ اور مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اور اب تو کوئی عقل کر، یہ سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہے، خاندان والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میرے دیور نے کہا کہ خاندان والوں کی آپ کو کب سے فکر ہونے لگی؟ اس خاندان نے تو آپ کو بھی بڑا ذلیل کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہیں؟ میری ساس نے لمبی سانس کھینچی اور کہا کہ اس خاندان نے مجھے ذلیل تو بڑا کیا ہے، ہم گانا بجانے والے تو کیا ہو گیا، کبھی اپنے جسم کا سودا تو نہیں کیا تھا، لیکن خاندان والوں نے تو مجھے آج تک نہیں بخشا، کہتے تھے کہ طوائف سے شادی کر لی ہے سلیم نے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ساس گانا بجانا کرنے والوں کے خاندان سے تھی اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ اس کے بعد میرے دیور نے کہا کہ آپ طوائف تو نہیں ہیں لیکن تماشبین ضرور ہیں۔ میرا دیور کھانا کھا رہا تھا اور ساس اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ اس بات پر زور زور سے ہنسنے لگی اور میری ساس نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا اور کہا کہ زیادہ ہی فری نہیں ہو گیا، کسی دن اگر یہ بات پتہ چل گئی نا تو تیرا بھائی تو ہم سب کو نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے دیور نے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، وہ تو بے بس ہو جائے گا، اس کی عزت پر آ جائے، جب بات عزت پر آ جائے گی تو پھر خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا۔ آپ اسے بتا کیوں نہیں دیتی ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اور صرف میں ہی آپ کا بیٹا ہوں؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان لوگوں کے اتنے سارے راز تھے اور انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، تو اس کا مطلب میرا شوہر ان کا بیٹا نہیں تھا، تبھی تو اس کے پیسے کمانے کی مشین بنا رکھا تھا، ورنہ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی نئی نئی شادی ہو تو وہ ایک ہفتے بعد ہی کمانے کے لیے چلا جائے۔ میری ساس اس کو روک نہیں سکتی تھی، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ 1 مہینے بعد چلے جانا۔ اب مجھے ساری گیم کی سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ میرے شوہر کو یہ بات پتہ نہیں تھی اور وہ کیسے میری ساس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ مجھے باہر لے جانے والی بات پر بھی اس نے میری ساس کا ساتھ دیا اور میرے گھر والوں سے جھوٹ بولا۔ میں نے سوچ لیا کہ میرا شوہر واپس آئے گا تو میں اس کو یہ سب کچھ بتا دوں گی تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ مجھے اپنے شوہر کے لیے افسوس تو بھرا ہوا، لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلے گی تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ لیکن دراصل میرے ہاتھ میں ایک پتا آ گیا تھا، یہ بہانہ کر کے میں اپنے شوہر کو کہہ سکتی تھی کہ یہ تو تمہارے اپنے نہیں ہے، پھر بھی تم ان کے لیے مرے جا رہے ہو، تم مجھے بھی اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤ۔ اور میرا شوہر میری بات ضرور مانتا کہ میں اس کی بیوی تھی اور اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، تبھی تو میرا دیور بھی مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ میرا اصل دیور نہیں تھا اور میرے لیے پوری طرح غیر تھا۔ مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کب میرا شوہر واپس آئے گا۔ کبھی سوچتی تھی کہ فون پر ہی اسے سب کچھ بتا دوں، لیکن فون پر بتانے سے بات خراب ہو سکتی تھی، لیکن فی الحال میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں بس انتظار ہی کروں۔ ڈاکٹر کو بھی بتایا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے، ایسی نیند کہ جیسے میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ حمل میں نیند آنا ایک عام بات ہوتی ہے، لیکن اتنی نیند بھی نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کی پہلی نیند کچی تھی تو پھر ابھی بھی آپ کی نیند میں زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو نیند آتی ہی نہیں تھی، میں تو صبح جاگ جاتی تھی اور پورا دن کام کر کے رات کو سوتی تھی، مجھے زیادہ سونے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر ضرور آپ کے پاس کچھ ہو رہا ہے، یہاں تو آپ خود ایسی چیز کھا رہی ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اور یہاں پھر آپ کو نیند کی دوائی دی جا رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی دوائیاں چیک کروائیں کیونکہ اس سے پہلے میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی، تو اس نے کہا کہ ان دوائیوں میں تو نیند کی کوئی دوائی نہیں ہے، گھر میں ایسا کیا کھاتی ہیں آپ، اپنے گھر کی روٹین کے بارے میں پتہ لگائیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہوگی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں اسی طرح نیند کی دوائی پر رہی یا کوئی مجھے دیتا رہا یا جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر وہی میرے ساتھ ہوتا رہا تو پھر میرے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی روٹین پر غور کیا اور جب سے میں حمل سے ہوئی تھی کھانا میری ساس بناتی تھی، کبھی کبھی مجھے کہہ دیتی تھی کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سبزی بنا دو، کھانا وہ خود ہی بنایا کرتی تھی، اور دن کا کھانا تو کبھی کبھی میں بھی بنا لیتی تھی، لیکن رات کا کھانا میری ساس ہی بناتی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہی مجھے ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، لیکن کمرے کو اندر سے لاک کر کے سو گئی۔ جیسے ہی 12 بجے میں حیران رہ گئی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے اپنے کمرے کے باہر کسی ہلچل کی آواز آئی، جیسے باہر کوئی کھڑا ہے، اور پھر مجھے کمرے کے دروازے کے نیچے سے بھی کسی کے قدم نظر آئے، لیکن میرے کمرے کے باہر کس کا کام تھا؟ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ساس کے کمرے کی طرف گئی تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے سو گئی، ویسے بھی دروازہ بند نہیں کرتی تھی۔ میری ساس کہتی تھی کہ دروازہ بند نہیں کرنا، تمہاری طبیعت خراب ہے،
اچانک تمہیں کچھ ہو جائے تو پھر ہم پہلے دروازہ توڑیں گے یا تمہیں باہر نکالیں گے، لیکن آج میں نے جان بوجھ کر دروازہ بند کیا تھا۔ صبح یہ بات جانے کیسے میری ساس کو پتہ چل گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں آئی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا تو میری ساس سو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ دروازے کو بالکل بھی بند نہیں کرنا۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ کھانے میں ہی کوئی چیز ملائی جا رہی ہے، کہ جس دن کھانا نہیں کھایا اس دن بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ میں نے اگلے دن بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن ساس کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور دروازے کو لاک بھی نہیں لگایا۔ آج میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میری ساس رات کو میرے کمرے میں کیوں آتی تھی؟ آج مجھے چیک کرنا ہی تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ جب رات کے 12 بجے کا ٹائم ہوا تو اس کے 20 منٹ بعد کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور آہستہ سے کنڈی لگا دی۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ساس کیا کر رہی ہے، کیونکہ ابھی میں نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ میں تو اپنی طرف سے آنکھیں بند کر کے ہی سو رہی تھی، صرف محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی بیڈ کی طرف آیا اور آ کر میرے پہلو میں لیٹ گیا، اور اس کے بعد اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب میں نے ہاتھ محسوس کیا تو میں سمجھ گئی کہ میری ساس نہیں تھی، یہ تو کسی مرد کا ہاتھ تھا۔ جب میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری ساس میرا دیور لیٹا ہوا تھا۔ میں بری طرح سے چونکی، وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ میں بستر سے فوراً اٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہو تم یہاں پر؟ کیا کام تمہارا ادھر؟ میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنی ساس کو آواز دینا شروع کر دی۔ میں حیران رہ گئی کہ ایک طرف تو میرا دیور یہ کہتا تھا کہ میں آپ کو موٹر سائیکل پر نہیں بٹھا سکتا کیونکہ آپ میرے لیے غیر ہیں، اور دوسری طرف آدھی رات کو یہ میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ میری تو قدموں سے شروع ہوئی اور سر پر آ کر بجھی۔ کیا ہو رہا تھا یہاں پر؟ کیا کام تھا اس کا؟ کیوں آ کر میرے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا، اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ یہ اس طرح سے آیا تھا کہ جیسے یہ اس کا کمرہ ہے اور یہ روز یہاں پر آتا تھا، اور اس کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا۔ میری ساس وہاں پر آ گئی اور میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کام تھا میرے کمرے میں آنے کا؟ اس نے دروازہ کیوں لاک کیا؟ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بھی اس طرح کے خاندان سے ہیں اور آپ کے بیٹے کا بھی یہی کام نکلا۔ میں فوراً فون کی طرف بڑھی اور میں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو فون کروں گی، لیکن اچانک مجھے اپنے سر پر بہت زیادہ درد محسوس ہوا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ کسی نے میرے سر پر وار کیا تھا، وہ میری ساس تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ بچہ بھی میرے چھوٹے بیٹے کا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بڑے بیٹے کا وارث بنے، کیونکہ میرے شوہر کی وصیت تھی کہ جب میرے بڑے بیٹے کی شادی ہو جائے گی تو ساری دولت اس کے وارث کی ہو جائے گی، اس لیے یہ وارث اس کا نہیں چھوٹے بیٹے کا ہوگا۔ شادی تو اس کی کروانی پڑی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، لیکن بچہ میں اپنے چھوٹے بیٹے سے ہی پیدا کروانا چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نگرانی میں ہوا ہے، میں نے خود کروایا، اور اب اگر تم نے زبان کھولی تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ فکر بھی نہیں کروں گی کہ تمہارے پاس میرا پوتا ہے۔ پہلے میں نے غلطی کی تھی، سارا کچھ اچانک سے ہی بتا دیا تھا، بول دیا کہ غصے میں آ کر چلانے لگی تھی، لیکن اب میں نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس میرے بچے کو کچھ نہ کرنا۔ ساس نے کہا کہ اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو گی، تم کو اور تمہارے بچے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن میں سمجھتی تھی کہ یہ مجھ سے میرا بچہ لینے کے بعد مجھے بھی جان سے مار دیتے۔ میرے دیور نے اتنا گھٹیا کام کیا اور ساس نے کروایا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس طرح کے لوگ نکلیں گے۔ ظاہر ہے پھر جیسا انسان ہوتا ہے ویسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ میری ساس خود طوائف نہ صحیح، لیکن انہوں نے میری قیمت تو لگا دی تھی۔ میں نے کسی طرح یہ وقت گزار دیا اور اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ میرا شوہر واپس آ گیا تو وہ بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور رات کو ہی جب ہم دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں اکیلے تھے، میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طرح بس مجھے یہاں سے لے کر نکل جاؤ۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، یہ ہمیں کھانے میں کوئی چیز ملا کر پلا دیں گے، میری جان لے لیں گے اور تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا، ہمارے بچے کو ہم سے چھین لیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے قسم کھائی، اپنی اولاد کی قسم کھائی، تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب کر کے مجھے کیا ملنا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی جس سے مجھے شک پڑتا تھا، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کی ایک قریبی دوست کو کال کی جو ان کے بھائی جیسا تھا، اور اس نے بھی کہا کہ ایسا ہی ہے تو ان کی اولاد نہیں ہو، لیکن تم سے بہت پیار تھا میرے دوست کو، اسی لیے وہ تمہاری اولاد کے نام سے کچھ کر کے گئے۔ اگر تمہارے نام کرتے تو لوگ باتیں کرتے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر اس نے 1-2 دن تک اپنی زبان بالکل بند رکھی اور سارے انتظامات کیے، وہ سب کچھ کیا جو ضروری تھا، اور مجھے ایک دن وہ اچانک وہاں سے لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔
ہم 2-3 مہینے دوسرے شہر میں ہی رہے. میرا دیور اور ساس ہمیں تلاش کرتے رہے. ہم نے فون بند کر دیے، نمبر بدل دیا، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دیا کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں. اور پھر جب میں سفر کے قابل ہو گئی اور میرے کاغذات بھی بن گئے تو ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک چلے گئے. آج میں اپنے شوہر کے ساتھ یہیں رہتی ہوں. میرا ایک بیٹا ہے اور اس بات کو 3 سال ہو چکے ہیں. خیر سے پھر سے امید سے ہوں. میرا شوہر جانتا ہے کہ یہ بیٹا میرے دیور کا ہے، لیکن وہ اسے اپنی اولاد مانتا ہے کیونکہ اس سارے معاملے میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. میرے سامنے بہت شرمندہ ہوا. میں بھی بہت روئی. میں نے کہا کہ میری عزت لٹ گئی ہے. اس نے کہا کہ میں اس کو اپنی اولاد سمجھوں گا اور ہم اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کریں گے. میری غلطی تھی، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دو. میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن ابھی بھی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اس سے بہت محبت ہے. ہم دونوں ایک ساتھ اتنے بڑے حادثے سے گزرے ہیں، اسی لیے ہماری محبت بہت بڑھ گئی ہے. ہم ساتھ رہتے ہیں. یہ تو نہیں کہوں گی کہ زندگی بہت اچھی ہے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو. میری عزت لوٹتی رہی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر ساتھ دینے والا شوہر ہو تو سارے مسئلے آسان لگنے لگتے ہیں. اس کہانی کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دربار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان.